الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کہ آج ہمارا موضوع ہے سیرت نبی، غالباً آج 10ویں مجلس ہے سیرت کی، اور گزشتہ تمام بیانات میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آپ کے 8-9 سال کی عمر تک کے واقعات خاصی تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. آج ایک بات تو وہ دہرانی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چھوٹی عمر میں تھے، دادا بھی حیات تھے، ماں بھی حیات تھی، نبی علیہ السلام محمد کی صدائیں پورے بنی ہاشم کے ہر بچے اور بڑے کی زبان پہ تھی. نبی علیہ السلام تو آنے سے پہلے لوگوں کے محبوب تھے. جس وقت پیدا ہوئے تو دادا کے محبوب بن گئے، ماں کے محبوب بن گئے، جو آپ کو دیکھتا بس جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. نبی علیہ السلام جب رضاعت کے لیے دائی حلیمہ کے ساتھ بنو سعد پہنچے تو بنو سعد کے محبوب بن گئے. ہر زبان پہ آپ کا ذکر، آپ کی برکتوں کے چرچے اور آپ کی محبت کے اور آپ کے خوبصورتی کے جو ہے نا وہ چرچے ہوتے تھے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کبھی دادا انگلی ہاتھ پہ پکڑ کے بیت اللہ لے جا رہے ہیں، کبھی چچا جو ہیں وہ ابو طالب یا عبداللہ، چچا ابو طالب یا زبیر یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبھی باقی چچا لے کے جا رہے. بنو ہاشم کے ہر فرد کی زبان پہ آپ کا نام تھا، اور ہر ایک اس بات کا احساس رکھتا تھا آپ یتیم ہیں لیکن آپ کو احساس یتیمی نہ ہو، اور آپ کی صدائیں اور آپ کی محبت ہر ایک کے دل میں تھی. یہ آپ کا مکے کا بچپن تھا. اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ سوچا کہ میں میکے بھی جاؤں، نبی علیہ السلام اپنے ننیال والوں سے ملیں، اپنے ننیال کو دیکھیں، اپنے ماموں سے اور ماموں کے بچوں سے ملیں، ان کے ساتھ رہیں. اور وہ لوگ بھی، اصل تو یہ تھا، یہ تو ہماری انسان کی سوچیں تھیں، لیکن اصل تو یہ تھا اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے جانا ہے، نبی علیہ السلام ذرا بچپن میں اس جگہ کو پہلے دیکھ بھی آئیں، اور مدینہ کی وہ مٹی جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا اس شہر کو، وہ بھی آپ کی برکتوں کو سمیٹنے والی بنے. اور بی بی آمنہ کے دل میں یہ بھی تھا کہ چلو میں اپنے خاوند کی قبر کو بھی دیکھ لوں گی. تو بہرحال ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں بی بی آمنہ ہیں، ایمن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا بچہ، یہ 3 لوگ مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو دار النابغہ جگہ تھی، وہاں پہ نبی علیہ السلام اترے. حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کی بچپن کی باتیں زندگی بھر یاد رہیں. ہجرت کے بعد ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے محلے سے گزرے تو فرمایا کہ یہ وہ مکان ہے جہاں میری والدہ نے میرے ساتھ قیام فرمایا تھا. فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ کنواں ہے جہاں میں نے تیرنا سیکھا تھا. فرمایا کہ یہی وہ میدان ہے جہاں میں ایک لڑکی انیسہ کے ساتھ انیسہ یا انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. فرمایا کہ یہی وہ قلعہ ہے جہاں میں اپنے ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اس دیوار کے اوپر آگے پرندے بیٹھتے تھے اور بچے اس پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ میرے سامنے جو گھر ہے دار النابغہ، اس گھر میں میرے والد مدفون ہیں، اور جب ہم لوگ مکہ سے آئے تھے تو یہ چھوٹا سا قافلہ یہیں اترا تھا. مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینہ گزارا، لیکن اس کی یادیں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہودی تو انتظار میں تھے، مدینہ میں تو یہودی بہت آباد تھے، بلکہ اس نیت سے آباد تھے کہ آخری نبی آئیں گے، یہ ان کا دارالہجرت ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج کو اور دنیا کے اوپر فتح پائیں گے۔ نبی علیہ السلام جب آئے، یہودی جب آپ کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے، بہت غور سے دیکھتے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا یہ تو امت کے نبی ہیں اور یہی ہجرت کر کے واپس آئیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، مدینہ طیبہ میں جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ یہودی آئے، انہوں نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، کہا احمد کو لے کر آؤ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہودی علماء آئے تھے، ان سب نے مل کے نبی علیہ السلام کو بغور دیکھا اور آپس میں اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ یہ وہی بچہ لگتا ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے اور یہ پیدا ہو چکا اور ہجرت کے بعد یہیں آنا ہے۔ اس قسم کی باتیں جب کئی مرتبہ ہو گئیں تو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یہ سوچنے لگی کہ کہیں بچوں کو، میرے بیٹے کو کوئی یہ نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ وہ پہلے اپنے مکے میں حالات سن چکی تھی کہ یہودی ان کے دشمن ہوں گے، تو انہوں نے فوری طور پر پھر واپسی کا ارادہ کیا۔ تو یہ واقعات کچھ ایسے تھے جو اس وقت ذکر ہونے میں رہ گئے تھے۔ گزشتہ واقعات میں ہم پہنچے تھے نبی علیہ السلام کے اور دادا اور والدہ کے انتقال کے بعد کے حالات، ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد کے حالات چل رہے تھے۔ تو انہی حالات میں جب نبی علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی یا 14 سال یا 20 سال، تینوں باتیں موجود ہیں، 14-15 سال بھی موجود اور 20 سال بھی موجود، تو عرب کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، ایک لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی کا نام ہے حرب الفجار۔ حرب الفجار اس کا نام ہے۔ عرب کے اندر لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، یہ لڑائیوں کے تو شوقین تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں اور بلا وجہ لڑائیاں۔ یہ جو معرکہ پیش آیا یہ قریش کا قبیلے قیس کے ساتھ آیا، قیس، عیلان اور قبیلہ قریش، ان لوگوں کے درمیان یہ لڑائی پیش آئی۔ اول قیس جو ہیں وہ قریش پر غالب آ گئے، پھر قریش نے جو ہے نا وہ دوبارہ ایسے حملے کیے کہ یہ پھر غالب آ گئے، لیکن جو معاملہ ختم ہوا وہ صلح کے اوپر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا، شامل ہوئے، لیکن آپ نے قتال نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ قریش مکہ اس جنگ میں اہل حق تھے، یعنی کہ جو ان کا موقف تھا وہ حق پر تھا، دوسرے لوگوں کا حق پر نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچاؤں کے ساتھ ان کے اصرار کے اوپر گئے اور نبی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، تاہم اپنے چاچاؤں کو تیر اٹھا کے دیتے رہے اور ان کے ساتھ رہے۔ اور اس لڑائی کا نام حرب الفجار کیوں تھا؟ یہ فجار تھی، یعنی گناہ والی جنگ تھی۔ کیوں کہ یہ ان اوقات میں، ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن مہینوں میں لڑائی کرنا خود اہل عرب کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا، حرام تھا اور ممنوع تھا، تو اسی نسبت سے اس کا نام حرب فجار رکھا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک اور واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول، اس فضول کے نام سے نا میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی عربوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسا نام انہوں نے رکھا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ تو بہت میں پریشان ہوتا تھا کہ حلف الفضول کیا ہے۔ کتابوں میں آج بھی واقعہ ملے، آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ تو یہ فضول اصل میں فضل، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا، اور پہلی مرتبہ معاہدہ کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے 3 کا نام فضل تھا، فضل والے، فضیلت والے، تو ان کی جمع۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ اور فضل ابن حارث۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی بھی بعد میں جب تجدید کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجدید میں شامل رہے۔ اس کی تفصیلات 2 طریقے کی آتی ہیں۔ ایک تو یہی جو بتا دی گئی کہ یہ معاہدہ پہلے ہوا تھا ایک مرتبہ، پھر اس کا اثر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جب رینیو ہوا تو رینیو کے اندر نبی علیہ السلام موجود تھے۔ اس رینیو کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ حرب فجار سے جب یہ مشرکین مکہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی کب تک لڑتے رہیں گے، کوئی امن کا معاہدہ ہی دوبارہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی معاہدہ جو کرنا ہے تو پرانے ہی معاہدے کی تجدید کر لیتے ہیں، نام وہی رکھتے ہیں جو پہلے رکھا گیا۔
تو اس کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے اور عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاہدہ ہے اگر اس کے بدلے مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں وہ اونٹ قبول نہ کروں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی اسلام کے زمانے میں بھی، اسلام کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے، یعنی کوئی یہ کہے کہ اے حلف الفضول والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ کیا تھا، آؤ اس معاہدے کی ضرورت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تو میں آج بھی تیار ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس قسم کے معاہدے کے لیے کہیں بھی بلایا جائے تو میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مکے میں مظلوم کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، ہم ہر مظلوم کی پوری مدد کریں گے اور ظالم کو اس کا ظلم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ معاہدے کا جو بیسک تھیم تھی وہ یہ تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں موجود تھا۔ یہ عبداللہ ابن جدعان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ بہت مہمان نواز اور لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے اور خوب خدمت کرنے والے اور خیر کی ان کی جو طبیعت تھی اچھی تھی۔ ایک مرتبہ میں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، عبداللہ ابن جدعان تو بہت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، کیا یہ اس کی مہمان نوازی اور خدمت خلق قیامت کے دن اس کو کچھ کام آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بالکل کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اتنی بات نہیں کہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتا، قیامت کے دن پہ یقین لے آتا تو اس کے یہ اعمال قبول ہو جاتے، لیکن وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی چلتے چلتے گرمی کے موسم میں عبداللہ ابن جدعان کے پیالے کے نیچے سائے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کا کھانا کھانے کا پیالہ، پانی کا پیالہ، جو ضرورت کا برتن تھا اتنا بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک آدمی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو اس وار کو گزرا ہے قرآن مجید کے اندر آتا نا، وجفان کل جواب، اتنے بڑے بڑے حوض بنا دیا کرتے تھے جنات ان کے لیے کہ وہ اپنے وزن ہی کی وجہ سے اور اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہلا کرتے تھے۔ تو یہ وجفان کل جواب کا ایک نمونہ تھا عبداللہ ابن جدعان کا جو پیالہ تھا، اور نبی علیہ السلام اس کے سائے کے نیچے کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک واقعات اسی تفصیل میں ایک اور بھی لکھا ہے، حلف الفضول کا جو رینیو کیا گیا، تجدید کی گئی، اس کی وجہ ایک اور بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے ایک قبیلے کا نام تھا زبید، تو زبیدی شخص یعنی قبیلہ زبید کا زبیدی مکہ مکرمہ آیا، اس کے بعد بہت مال تھا اور یہ تجارت کرتا تھا، یہ مال بیچنا چاہتا تھا، تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک سردار تھا عاص ابن وائل، اس نے اسے سارا مال خرید لیا، کہا مجھے دے دو، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ نے کہا چلو ٹھیک ہے، سارا مال فوراً بک رہا ہے، مال بیچ دیا، ایک اکٹھا سارا دے دیا۔ اب عاص ابن وائل نے مال تو لے لیا، پیمنٹ اپنی دیتا، ٹال مٹول کرتا رہا۔ وہ زبیدی شخص بار بار پیسے مانگتا، کہتا میرا سب کچھ تم نے لے لیا، اب تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، میں نے واپس بھی جانا ہے اور میرا تقاضا بھی ہے، میری پیمنٹ کرو۔ تو عاص ابن وائل اسے پیسے نہ دیتا، تنگ کرتا۔ تو اس زبیدی شخص نے سوچا کہ اچھا یہ تو مان نہیں رہا، اب میں مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے، ان کے پاس جاتا ہوں۔ ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، سب نے الٹا اسی کو ڈانٹ دیا کہ چلے جاؤ ہمارے پاس۔ عاص ابن وائل یہ کہ جی ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ تو ایک دن ابھی مکہ کے لوگ صبح سو کے اٹھے نہیں تھے، اٹھنے کا وقت قریب تھا۔ یہ جبل ابو قبیس بالکل پہاڑ ہے جس کے اوپر آج بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے زور زور سے اس نے اعلان کرنا شروع کیا، آواز لگانی شروع کی، اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہے۔
اہل مکہ نے جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب، ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے پھر بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد کے لوگوں کو شامل کیا اور ان سب کو جمع کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر آئے، اور اس عبداللہ ابن جدعان نے یہاں سب کو کھانا کھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت موجود تھے، اور ان لوگوں نے حلف الفضول کو پھر نئے سرے سے تازہ کیا اور مظلوم کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ حلف الفضول کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امین، صادق اور امین مشہور ہو جانا، اور آپ کا خطاب، کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ، اس عظیم الشان کے ساتھ مکہ میں جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ رحمت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والے، سب سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال کرنے والے، سب سے زیادہ مظلوم کی داد رسی کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم، بردبار، اور سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار مشہور ہو گئے۔ اور اسلام لانے سے، یعنی کہ نبوت ملنے سے، اعلان نبوت سے، آپ تو ہمیشہ سے نبی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے اخلاق پہلے مکہ میں آپ کے کیا مشہور تھے؟ آپ کسی کو گالی نہ دیتے، فحش کلامی نہ ہوتی، کسی فحش کلامی کی مجلس میں شریک بھی نہ ہوتے۔ آج کتنے لوگ ہیں نوجوان کہہ دیتے ہیں میں تو ایسے ہی شریک ہو جاتا ہوں، ویسے ہی دیکھ لیتا ہوں، میرا کیا تعلق ہے؟ آپ کبھی ایسی فضول چیز میں شریک بھی نہیں ہوئے، اور ہر بری بات سے اور ہر قسم کی شراب، نشہ اور ہر بری بات سے آپ محفوظ تھے۔ آپ کے ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ میں آپ کی عزت تھی، آپ صادق اور امین کہلایا کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے، صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کا سفر کیا اور تجارت میں آپ کے ساتھ شریک رہا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن صائب فرماتے ہیں، عبداللہ ابن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ پھر جب میں مدینہ حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے پہچانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اور ایک جگہ اس طرح لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کیوں نہیں پہچانتا، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تجارت تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ ہی کسی بات میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قیس ابن صائب مخزومی، قبیلہ مخزوم کے یہ شخص صحابی، انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑا کرتے تھے، نہ لڑائی کرتے تھے، اور صلح صفائی آپ کی صفت کے اندر تھا، آپ کے اخلاق کے اندر تھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ، یہ واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں یہ ہم لوگ سب اس کو سمجھیں۔ ہم لوگ تو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اور قیامت کے دن اس بات کے اوپر پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے وعدوں کو کتنا پورا کیا، وعدوں کے بارے میں خاص پوچھ ہوگی۔ اور وعدہ خلافی حدیث کے مطابق یہ منافق کی خاص نشانی ہے۔ مسلمان ایمان والا یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی منافق کی خاص نشانی بتائی گئی۔ اس واقعے کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کوئی معاملہ کیا، کوئی لین دین کیا، میرے ذمے کچھ ادائیگی باقی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آتا ہوں اور ابھی پیمنٹ لے کے ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب گھر گیا پیسے لینے، میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں محمد ابن عبداللہ سے، محمد الرسول اللہ سے، کہ میں نے پیمنٹ دینی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے کام میں لگا رہا، ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، اوہو وہ تو میں نے پیسے دینے تھے۔ کہتے ہیں فوری طور پر میں نے پیسے لیے اور میں وہاں پہنچا تو محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ وہیں موجود تھے۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان کا انتظار کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھہریں
میں آتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یہاں موجود ہوں، تم آ جاؤ۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام کو وہیں پایا، بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے مجھے معاف کر دیں اور یہ اپنی چیز بھی لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ اتنی ہی بات کہی، 3 دن کے یعنی 72 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک جملہ بول کے بات کو مکمل کرتے۔ اور آج ہمارا کیا ہے، ہم تو برسوں ایک جملہ کسی کا معاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق مشہور ہوئے۔ نبی علیہ السلام کا بکریاں چرانا، اس بارے میں تھوڑی سی بات پچھلی مرتبہ ہوئی، تھوڑی سی بات آج بھی سن لیجئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام زہران میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، وہاں ہم لوگ پیلو کے پھل جو ہے نا وہ چننے لگے، توڑنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زیادہ کالے اور گہرے رنگ کے ہیں نا وہ توڑنا، وہ زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، ذائقے دار ہوتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ یہ تو اتنی دور دراز، یہ تو اسی کو پتہ لگ سکتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہوں، عام شہری لوگ تو یہاں نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی چرائی ہیں اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ نسائی نے ایک بات لکھی ہے، ایک روایت لکھی ہے بڑی عجیب، بڑی مزیدار۔ ایک مرتبہ اونٹ والوں میں اور بکری والوں میں بات چیت ہوئی آپس میں، کچھ اونٹ والے تھے، کچھ بکریوں والے۔ اونٹ والوں نے کہا ہم بڑے عظمت والے ہیں، ہماری شان زیادہ ہے۔ بکری والوں نے کہا بکریوں والوں کی شان زیادہ ہے۔ ان دونوں میں آپس میں اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بکریاں چرائیں، داؤد اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بکریاں چرائیں، میں محمد اللہ کے نبی ہوں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، اور میں اپنے لوگوں کی بکریاں مقام اجیاد پہ چرایا کرتا تھا۔ تو ایک عجیب و غریب بات کا فیصلہ اتنے خوبصورت انداز سے ہوا۔ حضرات انبیاء کرام کا بکریاں چرانا یہ کیوں تھا؟ اونٹ اور گائیں کو چرانا اور سنبھالنا آسان، وہ مضبوط جانور ہوتے ہیں، اور بکریوں کو چرانا بہت مشکل، ایک ادھر بھاگ رہی ہے ایک ادھر بھاگ رہی ہے، سختی بھی آپ زیادہ نہیں کر سکتے، بھیڑیوں کا خدشہ الگ، تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو امت کی تربیت کے لیے انبیاء کو تیار کرنا ہوتا تھا، تو بکریوں کی گلہ بانی اور ان کو چرانے سے یہ اللہ رب العزت نے ان کا اہتمام فرمایا۔ جس طرح کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو سنبھالنے سے نہیں تھکتا، اسی طرح کوئی بھی نبی دعوت کے کام میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے وہ اس سے نہیں تھکا کرتے، وہ ان کے عزم کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ جس طرح بکریاں حملہ کرنے والوں سے غافل ہوتی ہیں، بھیڑ سے، درندوں سے غافل ہوتی ہیں، اپنے اس میں لگی ہوتی ہیں، فرمایا کہ اسی طرح امتیں نفس اور شیطان کے حملوں سے غافل ہوتی ہیں، اور ان کے نبی ان کے لیے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی فکر میں اپنے آپ کو گھلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیت موجود، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان ہی دے دیں، اتنا غم ہوا کرتا ہے۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام ان کی ذبح حالی کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح اب ایک نبی کو اپنی امت کا خیال ہوتا ہے، ان کی خیر خواہی اور ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، جتنا ایک نبی کو اپنی امت کا خیال ہوتا ہے، امت کو اپنے نبی کا اس کا عشر عشیر بھی خیال نہیں ہوتا۔ آج ہمارا آپ کا، میرا آپ کا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا نہیں کیا، اور ہم نے کس موقع پہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آج ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا حلف الفضول کے بعد ایک زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو کہا کہ بھئی حالات میں تنگی ہے، تجارت کے لیے اب جانا ہوگا، میں تو نہیں چاہتا کہ آپ کو اپنے سے دور کروں، لیکن مجبوری ہے، میں بوڑھا ہو چکا۔ اور نبی علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے، بعض کتابوں میں ہے کہ ابو طالب نے ابتدا کی، بعد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تجارت کے لیے اجازت دیجیے تاکہ گھر کے حالات اور کاموں کو کرنا اور پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو کرنا اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال
بات چیت ہو گئی، طے ہو گیا۔ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں بہت معزز خاتون تھیں، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ ان کا نام تھا خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مکہ والوں کو اپنا مال دے کے بھیجتی تھیں، مضاربت اس کو شریعت میں کہتے ہیں۔ اگر آج یہ چیز صحیح طریقے سے مضاربت ہمارے معاشرے میں آ جائے اور اس کے حقوق کو سمجھ کر اس کے یہ صحیح طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ مضاربت بہت عام تھی۔ مضاربت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کا پیسہ، ایک کی محنت، ایک شخص کا پیسہ اور ایک کی محنت۔ حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں؟ خود تو سفر پہ نہیں جا سکتی تھیں مال لے کے، تو وہ اہل مکہ کو اپنا مال دیتی، مکہ والے مال لے کے جاتے، تجارت کرتے، کچھ یہاں سے لے جا کے فروخت کرتے، کچھ وہاں سے لا کے دیتے، جس طرح کا بھی سلسلہ اس زمانے کا ہوتا تھا۔ تو اصل کے ساتھ نفع وہ حضرت خدیجہ کو دے دیا جاتا، حضرت خدیجہ ان کو ان کا حق الخدمت دے دیا کرتی، جو چیزیں آپس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوئے ہوتے۔ آج بھی مضاربت کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے کام کرنے والے دکاندار یہ سچے ہو جائیں، امین ہو جائیں، صادق ہو جائیں، امین ہو جائیں اور مضاربت کو صحیح سمجھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کریں، ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں گھروں کے اندر، عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، کام نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن دیانت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہی پریشان، وہ پیسہ لے کے پریشان، وہ پیسہ نہ ہو کے پریشان۔ آج کا تاجر اگر صادق اور امین بن جائے، اس کو ہر طرف سے پیسے ملیں دے، پیسے کی کمی کبھی نہ ہو۔ سچا تاجر کبھی ناکام نہیں ہوتا، سچا تاجر کبھی بھوکا نہیں ہوتا، سچا تاجر کبھی مفلس اور قلاش نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اس دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی تاجر ایسا ہے جس کے پاس پیٹرول صحیح ہے، لوگ دنیا گھوم گھوم کے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ کوئی تاجر ایسا ہے جو بھی چیز بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، وہ جناب سبزی بیچ رہا ہے، وہ سونا بیچ رہا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں سیل کر رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو جائے یہ سچا ہے، چیز صحیح ہے، آپ کو ہمیشہ اس کے پاس گاہک ملے گا، رش ملے گا، وہ آپ کو بیکار نہیں ملے گا۔ آج بھی اپنے معاشرے میں جہاں چاہے اس کو دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے۔ تو مضاربت یہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کی۔ اگر آج ہم اس کو سمجھ کے اس کے حقوق کو ادا کریں تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھی پیسے دے دیے جائیں تو بس پھر واپسی کی امید کوئی نہیں، اب وہ قیامت کے دن ہی بدلہ ملے گا، اب پتہ نہیں اس کی نیکیاں ملیں گی یا وہ دینے والے کے گناہ سمیٹے گا، کیا کرے گا۔ آج کا معاملہ ادھر چلا گیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کی سچائی، آپ کی امانت کی شہرت پورے مکے میں جا چکی تھی۔ حضرت خدیجہ کی تو عادت تھی، ان کا تو کام یہی تھا، لوگوں کو پیسے دے کے بھیجا کرتی تھیں۔ قافلے جاتے تھے، بعض قافلے تو پورے خدیجہ کے ہوتے تھے، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا تھا کہ پورے مکے والوں کا مال جتنا ہوتا تھا اتنا ایک بی بی خدیجہ کا مال ہوا کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اتنا مال عطا کیا، انہیں بھی اچھے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ادھر ابو طالب میں اور نبی علیہ السلام نے یہ بات چیت ہوئی، اور اب ان میں یہ بات چیت ہوئی کہ بھی خدیجہ کا مال لے کے آپ جائیں۔ ادھر کسی طرح یہ خبر اڑتی خدیجہ کو بھی اللہ نے پہنچا دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، امت کی ماں ہیں۔ جیسے ہی آپ کو خبر ملی فوراً آپ نے اپنا نمائندہ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، پیغام آیا کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو جتنے اور دوسرے لوگوں کو میں نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے ڈبل 100% زیادہ میں آپ کو دوں گی، آپ اگر میرا مال لے کے جانا چاہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے طے کر لیا، طے یہ ہوا کہ باقی لوگوں کو جتنا نفع ملتا تھا آپ کو زیادہ ملے گا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جہادیدہ خاتون تھیں اور آپ کے تذکرے سنے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور تلقین کی، دیکھو ان کے ساتھ رہنا، جو واقعات دیکھو مجھے بھی بتانا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی
تعارض نہ کرنا اور اچھے طریقے سے تم نے سفر کرنا ہے، اس قسم کے ان کی کوئی نافرمانی نہ کرنا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خدمت کے لیے بھی اور ساتھ کے لیے بھی بھیج دیا میسرہ کو۔ اب جب ادھر سے قافلہ روانہ ہونے لگا تو نبی علیہ السلام جب جانے لگے ہیں تو ابو طالب کیا، باقی چچا کیا، تمام چچاؤں نے قافلے والوں کو کہا دیکھو ہمارے بھتیجے کا خیال رکھنا، ہمارے بھتیجے کا خیال رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اس سفر کو شروع کیا۔ ادھر یہ سفر شروع ہوا، ادھر ایک معجزہ بھی ساتھ ساتھ رہا جو میسرہ نے پورے سفر میں بطور خاص نوٹ کیا اور واپسی پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دی۔ وہ کیا کہ دیکھا اس نے کہ ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، اور کبھی دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، پورے سفر میں دھوپ آپ کی طرف نہیں آئی اور آپ چلتے رہے۔ یہ قافلہ جب بصرہ پہنچا تو وہاں ایک درخت کے سائے میں نبی علیہ السلام اترے۔ وہاں اس درخت کے بالکل سامنے ایک صومعہ، ایک گرجا تھا، عبادت گاہ تھی ایک عیسائی راہب کی۔ وہ باہر آیا، اس نے میسرہ کو دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام پہ نظر پڑی تو میسرہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ حرم کے قریش کے ایک نوجوان ہیں، تو اس راہب کا نام ہے نستورہ راہب نے کہا، پوچھا کیا ان کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈور ہے، سرخ لکیر ہے؟ کہاں ہمیشہ ان کے اندر رہتی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اور پھر میسرہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ ابن مریم کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، اور انہوں نے کہا تھا اس کے میرے بعد یہاں نبی ہی بیٹھے گا، نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا، اور وہ جو نبی ہوں گے وہ امی بھی ہوں گے، وہ مکی بھی ہوں گے، وہ ہاشمی بھی ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن حوض کوثر والے ہوں گے اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس نستورہ راہب نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو اللہ نے غیر نبی سے دور کیا ہوا ہے، کوئی غیر نبی اس کے نیچے نہیں بیٹھتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے شخص ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد نستورہ راہب نے میسرہ کو کہا کہ یہی نبی ہیں جن کا ذکر ہے۔ یہ جو میسرہ تھا حیران پریشان ہو کے ساری باتیں سن رہا تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہو، نبی ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ اس امت کے نبی ہیں اور اللہ ان کو عزتیں دیں گے۔ اب میسرہ سے ذرا ہٹ کے نستورہ خاموشی سے چپکے سے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ ہی اس امت کے نبی ہوں گے، کاش اس وقت میں موجود ہوتا جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے۔ اور اس نستورہ راہب نے کہا کہ میں نے آپ کی تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں، آپ کو پہچان لیا ہے، لیکن ایک نشانی رہ گئی ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے سے مبارک کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کو جگمگاتا ہوا پایا اور اس کو بھی چومنے کے لیے جھک گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر آپ ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی آپ ہی کے بارے میں اور کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی ہو، ہاشمی ہو، عربی ہو اور مکی ہو، اور حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام بصرہ کے بازار میں تشریف لائے اور خرید و فروخت کے معاملات ہوئے۔ جس وقت نبی علیہ السلام خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ کی ڈیلنگ تو بہت صاف اور سادہ اور واضح اور کھلی ہوئی تھی، کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی چالاکی نہیں، کوئی قسم نہیں، صاف ستھری مناسب بات ہوا کرتی تھی۔ لوگ بھی حیران تھے کہ بات کرنے کا یہ انداز، بڑے بڑے پرانے لوگ ایسے تھے جو برسوں سے آتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا انداز تو بہت ہی عجیب اور صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ اسی دوران ڈیلنگ میں ایک شخص آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی، اس کو غصہ چڑھ گیا کسی بات پہ نا، اور وہ جھگڑنے لگا، کہنے لگا اچھا تم ایسا کرو، تم مکے والے ہو نا، لات و منات کی قسم کھاؤ پھر مانوں گا تمہاری بات۔ اس قسم کی اس نے کوئی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو پورے جذبے سے جواب دیا، میں نے تو کبھی لات و منات کی قسم نہیں کھائی، بلکہ کبھی ان کے قریب سے گزر بھی ہوا تو میں سائڈ میں نے لے لی ہے، میں نے تو ان کی طرف کبھی رغبت نہیں کی۔ یہ باتیں سن کے وہ چونک گیا۔ اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کو بہت غور کے ساتھ دیکھا، اور غور کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہنے لگا
کہ آپ ہی اس امت کے نبی ہیں، ہمارے علماء نے ہماری کتابوں میں آپ ہی کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں۔ میں اس طرح یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا، اس سفر میں ایک واقعہ اور بھی آیا، بعض کتابوں میں بات لکھی ہے کہ سفر میں جاتے یا آتے ہوئے کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ کا جو قافلہ تھا، اس کے 2 اونٹ جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہو گئے، شاید بیمار ہو گئے، وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میں اس طرح بڑا پریشان کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ پیچھے ہو گئے، تو اب کیسے جوڑ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو یہ دوڑتا ہوا جو ہے نا تیزی کے ساتھ، نبی علیہ السلام اگلے حصے میں تھے قافلے کے، وہ دونوں اونٹ پیچھے ہو رہے تھے اور پیچھے ہونے لگ رہے تھے۔ تو یہ دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا، جی ذرا بات تو سنیں، یہ 2 اونٹ ہمارے اس طرح سے، اب کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ واپس آئے، ان دونوں اونٹوں کو تسلی دی، ان کے ہاتھ پھیرا اور ان کے اوپر کچھ پڑھ کے دم بھی کیا اور ان سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ اسی وقت ٹھیک بھی ہو گئے اور جوش اور جذبے میں آ گئے، آوازیں بھی نکالنے لگے اور فوری طور پر قافلے کے آگے آگے چلنے لگے۔ تو میسرہ نے یہ چیز بھی نوٹ کی اور بہت ہی حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر قافلے والوں نے اپنے مال فروخت کیے، خرید و فروخت تھی، سارا کچھ ہوا۔ تو قافلے والوں کو، تمام قافلے والوں کو اتنا نفع ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میسرہ نے کہا بھی کہ اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہ ہوا جو اس سفر میں ہوا، یہ یقیناً آپ ہی کی برکت ہے۔ اب یہ مکہ کی طرف واپس آنے لگے تو میسرہ خاص طور سے دیکھ رہا تھا کہ پورے سفر میں اور واپسی کے سفر میں بھی جب جب گرمی ہوتی، تیز دھوپ ہوتی، تو 2 فرشتے جو ہیں یہ آ جاتے اور دھوپ سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے اوپر سایہ کیے رہتے۔ میسرہ نے نبی علیہ السلام کی ڈیلنگ، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا لین دین اور یہ سب جب معجزات اور وہ راہب کی باتیں اور وہ جس نے قسم دلوانے کی کوشش کی اس کی باتیں، یہ سارا کچھ جب دیکھا نا تو غلام تو یہ بی بی خدیجہ کا تھا، لیکن یہ غلام پھر نبی علیہ السلام کا ہی بن گیا۔ وہ آپ کی ایسے خدمت کرنے لگا کہ جیسے یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہو۔ دل میں بڑی عقیدت اور محبت آ گئی۔ اللہ کی شان، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ قافلے میں آگے آگے چل رہے تھے، قافلہ پیچھے آ رہا تھا۔ جب مکہ قریب آ گیا، دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند عورتوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھیں اور قافلے کی آمد کو تو یقین تھا، انتظار تھا سب لوگوں کو کہ آنے ہی والا ہے آج کل میں کسی وقت۔ نبی علیہ السلام جب آئے ہیں تو اللہ نے دکھانا ہوتا ہے تو اللہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو دوسری عورتوں کو دکھایا، دیکھو بھئی جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ صحیح ہے یا میرا کوئی وہم ہے؟ دوسری عورتوں نے کہا نہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام آ گئے، بی بی خدیجہ سے ملاقات ہوئی اور کچھ سفر کے روایات سنائی۔ حضرت خدیجہ نے کہا میسرہ کہاں ہیں، میسرہ کہاں ہیں؟ ان کا وہ بھی آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، ان کو بھی ذرا لے کر آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام میسرہ کی طرف گئے، دونوں پھر تھوڑی دیر بعد آئے۔ اصل میں کتابوں میں بات لکھی ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتی تھیں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ دوبارہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ نبی علیہ السلام کو واپس بھیجنا چاہ رہی تھیں۔ ادھر نبی علیہ السلام کو واپس بھیجا اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے پھر غور کیا کہ دھوپ کے اندر یہ سائے کا انتظام ابھی دوبارہ بھی ہو رہا ہے یا وہ ایک ہی دفعہ کا تھا۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ واقعتاً یہ دوبارہ بھی یہی نعمت تھی، تو وہ تو ایک انہوں نے بہانہ بنایا تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہیں میسرہ کے ساتھ آئے اور پوری تفصیلات بتائیں، اور میسرہ نے بھی بتایا سارے حالات کہ نصورہ راہب نے کیا کہا اور کس کس طریقے سے اس درخت کے معاملات، سارے سفر کے حالات اور اونٹوں کا بیمار ہو جانا اور نبی علیہ السلام کا ان کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا اور یہ سارے معاملات جب بتائے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حیران ہوئیں، اور نبی علیہ السلام کو سفر سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو لوگوں سے ڈبل دوں گی۔ مثال دے رہا ہوں، 100 روپے طے کیے تو 200 دوں گی، لیکن جب دینے کی باری آئی تو 400 دیے، جو آپ نے طے کیا تھا اس کا بھی دگنا دے دیا۔ اتنی آپ کو خوشی ہوئی اور نفع بھی اللہ نے خوب عطا فرمایا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جب میسرہ سے ان لوگوں نے، بی بی خدیجہ نے سنے، تو بی بی خدیجہ تو ایک بہت پاک باز خاتون اور مکہ کی سب سے بڑی امیر خاتون تھیں،
ان کو بہت سارے لوگ رشتوں کے پیغام بھیجا کرتے رہتے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ بی بی خدیجہ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھیں اور دونوں ہی کا آگے پیچھے کر کے انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے جو خاوند تھے عتیق ابن مائد اور دوسرے جو تھے ابو حالہ نامی تھے، دونوں کا ہی انتقال ہو گیا تھا اور حضرت خدیجہ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ کی دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے تو بہرحال اس سے پہلے جو ہے نا دل میں یہ بات پیدا جب ہوئی یا اس کے آگے پیچھے بہرحال تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کی ساری باتیں سننے کے بعد وہ خود اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھنے کے بعد ورقہ ابن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس گئیں، سارے حالات سنائے، جو خود دیکھا تھا وہ سنایا، جو میسرہ نے باتیں بتائی تھی ساری سنائی۔ ورقہ ابن نوفل نے سنتے ہی کہا جو کچھ سنا رہی ہو خدیجہ، اگر یہ سچ ہے تو جان لو کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہے، عیسائی تھے، ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ وقت اور وہ زمانہ بھی اب آ چکا ہے اور یہ تو اس امت کے نبی ہیں۔ اور خدیجہ بہت حیران تھیں۔ بہرحال خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے از خود پیغام نکاح بھیجا۔ ایک خاتون تھی نفیسہ، ان کو بلایا، کہا کہ بھئی میرا پیغام محمد ابن عبداللہ کو نکاح کے لیے دے دو، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے چچا ابو طالب سے، وہ بھی خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے اور شکر بھی ادا کیا۔ بہرحال دونوں طرفین سے جب بات چیت طے ہو گئی، اس کے بعد نکاح کی ایک تقریب طے کی گئی، وقت طے کیا گیا۔ حضرت خدیجہ کے چچا اسد بن عمر اور باقی حضرات آ گئے، ادھر نبی علیہ السلام کے کئی چچا ابو طالب سمیت یہ بھی نکاح کی محفل میں شریک ہوئے۔ نکاح کی محفل منعقد ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ابو طالب جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا، انہوں نے جو ہے خطبہ نکاح دیا، اور اس خطبہ نکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریف بھی کی، اور اس میں بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ خطبہ نکاح کے کچھ آخری الفاظ اس طریقے سے تھے کہ محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف میں، عزت میں، فضل میں، کمال میں، علم میں، عقل میں تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ تو حق مہر بھی مقرر ہوا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 20 اونٹ جو ہیں وہ حق مہر مقرر ہوا، اور بعض میں آتا ہے کہ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ طے کیا گیا۔ اب یہاں 2 باتیں اور کرنے والی ہیں۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 2 باتیں جو کرنی ہیں ان میں ایک بات تو حق مہر کی ہے۔ حق مہر کا ادا کرنا یہ ضروری، اگر کوئی شخص نکاح کرے اور حق مہر ادا نہ کرے، موت آ جائے تو قیامت کے دن یہ زانی کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں۔ آج اور بہت ساری چیزوں کی طرف فکر ہے، حق مہر کی طرف وہ فکر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، اس پہ ثواب ہے۔ لاکھوں روپے اور چیزوں میں خرچ کر لیتے ہیں، حق مہر کو مناسب انداز سے ادا کرنا اور فوراً ادا کرنا، اس پہ شرم آتی ہے، اس کی طرف لوگ فکر نہیں کرتے۔ حق مہر اگر مہر فاطمی رکھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور بہرحال جو بھی حق مہر رکھا جائے مناسب انداز سے۔ لوگ 5,000 میں تو بکری نہیں آتی، یہ بندی لے کر آ رہے ہیں، تو ایک مناسب طریقے سے حق مہر ہونا چاہیے، اور حق مہر کو کوشش کر کے پہلی رات پہلی ملاقات میں ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ شادی کو کچھ وقت گزر گیا، حق مہر ادا نہیں ہوا، فوری طور پر اس حق کو ادا کریں اور دیر کی تاخیر کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ اندر طلب کی جو گنجائشیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلی رات پہلی ملاقات کے وقت ادا کر دیا جائے۔ اس میں نہ بعض لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق کا خدا نہ خواستہ خلا کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، پھر کہتے ہیں حق مہر اس کی ماں کو دے دو، بھائی کو دے دو، فلاں کو دے دو، حق مہر کا کیا کرے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس طریقے سے ان چیزوں کو اتنا لیٹ کر دینا اور نیت ہی نہ ہونا، یہ زیادتیاں ہیں۔ تو حق مہر کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے۔
ہم نے نکاح کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی فضیلت اور اس کے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے دل کا سکون ملے گا، روزہ رکھنے سے تقوی ملے گا، تو عبادات کے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ تو نکاح کے فائدے کیا ہیں کہ دونوں میاں بیوی کو سکون کی زندگی ملے، پرسکون زندگی ملے۔ یہ کب ملے گی؟ یہ صرف اور صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب نکاح کو عبادت سمجھ کر عبادت کے طریقے پر کیا جائے۔ ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کے اب بات پوری کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ مغرب کی نماز میں کئی باتیں ہوئیں۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ اذان دی گئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اقامت کے بعد 3 فرض ادا کیے، 3 فرض پڑھائے گئے، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل۔ یہ کام روزانہ مغرب کی نماز میں مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی برکتیں آتی ہیں۔ نماز کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اچھا، اگر مغرب کی نماز اس طریقے سے ادا کی جائے لیکن درمیان میں کچھ ایڈیشن کر لی جائے تو بتائیے وہ برکتیں ملیں گی کہ نہیں؟ ان پہلے ایڈیشن کو سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد ذرا تھوڑی دیر کوئی بھجن وغیرہ گا لیے جائیں، اس کے بعد اقامت ہو جائے، اقامت کے بعد نماز کھڑی کرنے سے پہلے کوئی ڈھول ڈھمکا ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، پھر 3 فرض ادا کر لیے جائیں، 3 فرض ادا کرنے کے بعد کوئی اور رسم اور کوئی اور چیز جو ہے نا، کوئی پھل جھڑیاں اور کوئی اور چیزیں بنائی جائیں، وہ کی جائیں، پھر 2 سنتیں ادا کی جائیں، اس کے بعد کوئی اور جو ہے نا وہ کام کیا جائے، پھر نفل ادا کیے جائیں، پھر دعا کر لی جائے۔ تو کیا خیال ہے، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ یقیناً گناہ۔ اس کو نماز کی برکتیں ملیں گی یا نقصان ہوگا؟ اس کو یقیناً نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کہ عبادت میں اس نے غیروں کی چیزوں کو شامل کیا، عبادت کی روح کو تباہ کر دیا، عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، تو اس کو سزا ملے گی۔ اس کو مغرب کی نماز کا ثواب ملنا تو امید دور کی بات، اس کی تو پٹائی لگے ہونے والی ہے۔ اب نکاح کیا ہے؟ نکاح عبادت ہے۔ سادگی سے بات چیت ہو جائے، ایک بھئی ہماری لڑکی اور ہمارا لڑکا آپ دونوں کو پسند ہے، بس چلو بھئی آپس میں خاموشی سے بات چیت ہو جائے، اس کے بعد کسی قسم کا درمیان میں کوئی حرام رابطہ منگیتر میں نہ رہے، اور پھر کیا ہو، مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد لڑکی والے اپنی بچی چھوڑ دیں یا لڑکے والے خاموشی سے لے آئیں، نکاح کے بعد لڑکی والے کوئی دعوت نہ کریں اور لڑکے والے لڑکا حق مہر فوری طور پر ادا کرے، سنت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور پھر ولیمہ جو ہے وہ کر دے۔ بس اتنی سادگی سے، اتنا آسان کام ہے۔ جب اس طریقے پر آ جائیں گے تو جو نکاح کی عبادت کی برکتیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ لیکن جب ہم نے اس کے اندر بہت ساری ہندوؤں کی چیزیں شامل کر دی ہیں تو پھر ہم خود ہی محروم ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے مغرب کی نماز میں ہم اس کا ستیہ ناش کرنے کی طرف جائیں اور ہر ایک چیز کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں تو کیا ہونا ہے؟ تو وہی ہمارے ساتھ نکاح کے معاملے میں، اور اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور پورے پردے کے ساتھ نکاح کی محفلیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال کل مجھ سے کسی نے موبائل پہ پوچھا، ابھی میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، موجود ہے میرے پاس، اور یہ وہ سوال ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ نہیں پوچھا گیا۔ سوال کیا پوچھا؟ پوچھنے والے نے کل یہ پوچھا کہ حضرت ایک منگنی ہوئی جس میں بے پردگی تھی، لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہے، ہاتھ بھی لگتے رہے، جسم بھی لگتے رہے، اور اس کے بعد ایک حادثہ ہوا کہ ابھی نکاح میں چند مہینے باقی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کے دونوں طرف کے والدین میں سے ایک طرف کا سمدھی اور ایک طرف کی سمدھن، یعنی ایک کا باپ، دلہا دلہن میں سے ایک کا باپ اور ایک کی ماں، یہ آپس میں فزیکل انٹریکشن میں آ گئے اور یہ زنا کر بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں کہ آگے نکاح کریں کہ نہ کریں؟
یہ سب بے پردگی کی نحوستیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.